جوانوں ذرا اسلامی وضاحت اپنا کر دیکھو. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، میں نہیں قرآن کہتا، اللہ تم کو عزت دے گا. کتنے نوجوان تمنا دوڑتا ہو مگر پھر سروس نہیں. یہ صرف ڈرامہ بازی، یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں. تم اسلامی وضاحت میں آؤ، رزق تمہارے پیچھے بھاگے گا. کتنے لوگوں کو دیکھ رہے ہو اسلامی وضاحت میں ہے، اور ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، 10 ڈشیں ان کے دسترخوان پر ہوتی ہیں. ایک مولوی صاحب سنا رہے تھے، ایک صاحب کہنے لگے اے مولوی کھانا بہت زیادہ کھاتے ہیں. کہا میں نے اس کو کہا یہ کھاتے نہیں ہیں، تم لوگ کھلاتے ہو. کہتے نہیں ہم کہاں سے کھلائیں گے، تم کھاتے بہت زیادہ. کہا وجہ اس کی ہے. کہ پہلی وجہ ہے کہ اللہ نے جو رزق جس کے مقدر میں لکھا ہے وہ رزق اس کو مل کر رہے گا. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. ہم تم کو رزق دیں گے، اللہ نے وعدہ کیا. نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم تم کو رزق دیتے ہیں. پہلا جواب دے کہ اللہ رزق دیتا ہے لوگوں کو. کہا ٹھیک. کا عقلی جواب دو. کا عقلی جواب یہ ہے تم یہ کہتے ہو کہ میری نئی ڈیوٹی لگی، نئی جاب لگ گئی ہے، لہٰذا میں امام صاحب کے پاس لے جاؤں گا مٹھائی کا ڈبہ لے کر. وہ مٹھائی کا ڈبہ لے کر. اب تم نے کہا ہم نے تو آج اچھا سا کھانا بنایا ہے تو بریانی کی ایک پلیٹ امام صاحب کے پاس بھی لے جائیں. اور دوسرا مقتدی کہنے لگا ماشاءاللہ آج ہماری اہلیہ مولانا زبردست ٹیسٹی دال بنائی ہے، لہذا ایک کولی تو امام صاحب کی بھی بنتی ہے. جب مقتدی 10 ہوں گے، 10 میں سے 5 بھی اگر ایک کولی لے کر جائیں گے، یہ کھا نہیں رہا، یہ تمہارا کھا رہا. اور اگر نہیں کھائے گا تمہارا دل ٹوٹے گا. تمہارا دل رکھنے کے لیے یہ کھا رہا ہے، تم یہ سمجھتے بہت کھا رہا ہے، اللہ اس کو کھلا رہا ہے. اب بھاگنا نہیں پڑتا ہے. جو لوگ رزق کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ بھوکمرے بن جاتے ہیں، اور جو رزق پر قناعت کرتے ہیں اللہ بھلا کر ان کے پاس رزق آتا ہے. اور میں بڑے وثوق اور یقین اور اپنے تجربات کی روشنی میں کہتا ہوں کہ اللہ ان مولویوں کو زندگی تو زندگی، مرنے کے بعد بھی رسوا نہیں کرتا ہے. ایک عالم صاحب مر گئے، ان کو ایک دوسرے عالم صاحب کا قرضہ دینا تھا. میری معلومات کے مطابق تقریباً 60,000 قرضہ تھا. یہ کہتے ہیں کہ اس کے ورثہ میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جس سے میں اپنے 60,000 کا مطالبہ کروں، اور مجھے 60,000 کی ضرورت تھی. لیکن یہ مولانا صاحب اس حال میں مر گئے کہ میرے پاس قرضہ لینے کے لیے ذرائع کوئی، اور مجھے معلوم تھا کہ مرنے کے فوراً بعد اللہ کی یہاں حساب کتاب ہوگا اور میرے 60,000 کا مواخذہ ہوگا. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہو جاتے پوچھتے تھے لین دین ہے، اگر کوئی ہوتا کہ ہاں اس کو قرضہ دینا ہے، پھر پوچھتا ان کی طرف سے کوئی قرضہ دینے کے لیے تیار، کوئی کھڑے ہو جاتے تو جنازہ پڑھاتے، نہیں ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ نہیں پڑھاتے. قرضہ اتنا زیادہ. ہمارے یہاں دین صرف نماز روزے کا، معاملات کو ہمارے یہاں دین ہے ہی نہیں. کسی کا لینا ہے، کسی کا لینا ہے تو دروازہ پھاڑ کر دیں گے، اور کسی کا دینا ہے آنکھیں بند کر کے دروازہ بند کر کے بیٹھ جائیں گے. مر جائے ساری دنیا یہ دینے کے لیے تیار. مدرسے کا کھا جاتے ہیں، مسجد کا کھا جاتے ہیں، پڑوسی کا کھا جاتے ہیں، رشتہ داروں کا کھا جاتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم تو دیندار لوگ ہیں، اور دینداری صرف نماز تک میں. یہ معاشرت والا دین ہے، اور اللہ حقوق اللہ معاف کر سکتے، حقوق العباد معاف نہیں. تو یہ مولانا صاحب کہتے ہوئے فوراً مسجد گئے، میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی یا اللہ اس مرحوم کو میرا 60,000 دینا. مجھے معلوم ہے مواخذہ ہو سکتا ہے، لیکن باری تعالیٰ میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ ان میرے 60,000 کا مواخذہ اور مطالبہ ان سے نہیں ہونا چاہیے. میں معاف بھی نہیں کر رہا ہوں لیکن ان سے مواخذہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور یہ معاملات دنیا کے اندر سمجھتے ہیں جب عدالتوں میں یا آپس میں جب صلح صفائی ہوتی ہے تو جب شرطیں لگا جاتی ہے تو قاضی بھی ماننے پر مجبور ہوتا ہے. اللہ تو اللہ ہے، اس نے کہا اے اللہ اس کو سزا نہیں دینا، میں معاف بھی نہیں کر رہا ہوں لیکن اس کو سزا بھی نہیں دینا. میں اپنی زندگی میں معاف نہیں کروں گا
لیکن اپنی زندگی میں ہوتے اس کو سزا بھی نہیں دینا. ہاں میری روح نکلنے کے وقت تک اگر اس کی طرف سے مجھے کسی نے قرضہ نہیں دیا تو اس وقت میری طرف سے معافی کا اعلان کا وقت گزر گیا. 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال گزر گئے. 4 سال کے بعد اس عالم کا جس کا اس مرنے والے نے قرضہ دینا تھا کہ میرے پاس فون ایک عالم کا کہ وہ فلاں مولانا صاحب گزر گئے تھے, بیماری میں بڑے دن گزارے, کوئی اچھی معاشی حالت نہیں تھی, کسی کا لین دین تو نہیں تھا, تمہارے قریب رہتے تھے. کہنے لگے میں نے کہا کسی کا تو مجھے پتہ نہیں, مجھے اپنا پتہ ہے, میرا دینا تھا. کہا کتنا؟ کہا اتنا. اچھا. کہا دوسرے دن عصر کی نماز پر آ گئے اور 40,000 لے کر گئے, یہ لو ان کی طرف سے یہ 40,000 ہیں اور باقی اگر میری زندگی رہی تو میں ادا کر دوں گا, اگر میں مر گیا تو معاف کر دوں گا. کہنے میں پیسے لینے سے آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے. اور ابا تیری ذات کتنی کریم ہے, کتنی رحیم ہے. یہ مولانا مر گئے, ظاہری اسباب کوئی نہیں تھے کہ یہ میرے 60,000 دیں گے. اللہ اس مولانا کو تو نے وہاں سے اٹھا کر لایا اور میرا قرضہ ادا کیا. میں اسی وقت سمجھ گیا ربا تم علماء کو نہ دنیا کے اندر رسوا کرے گا نہ آخرت کے اندر رسوا کرے گا. یہ جو لوگ اللہ کو اپنا آپ حوالہ کر دیتے اللہ نہ کو رسوا کرتے ہیں نہ بھوکا مارتے ہیں. لہذا میرے جوان دوستو, اگر تم بھی اپنی زندگی کو اللہ کے حوالے کرو گے تو اللہ تمہیں کبھی رزق کی تنگی نہیں دے گی, اللہ دنیا کے اندر رسوا نہیں کریں گے, اللہ دنیا اور آخرت کے اندر عزت دیں گے. اور یہ گھر کے اندر اور کیسے زندگی گزارنی ہے وہ انشاءاللہ آئندہ آئے گا. اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر.